ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدقت يا رب العالمين۔ دوستو بزرگوں، دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ آیات نمبر 207۔ اس سے اوپر کی آیتوں میں حج کے احکامات بیان ہو گئے۔ پھر حج کے احکامات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ دو قسم کے لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ ایک وہ لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں دنیا، اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، آخرت کی طلبگار نہیں ہے، آخرت کی خوشیاں نہیں مانگتے ہیں، نہ آخرت کے اوپر اس کا یقین ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے جو دنیا اور آخرت کی دونوں کی خوشی مانگتے ہیں اللہ سے۔ تو آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان دونوں لوگوں میں کے لیے حصہ ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر دو قسم لوگوں کا پھر ذکر کیا ہے۔ ایک وہ ہے جو منافق ہے، ظاہری طور پر آ کر کے محبت کے دعوے کرتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہماری آپ کے ساتھ محبت ہے، آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں محبوب ہو، آپ کے سامنے قسمیں بھی اٹھاتے ہیں اور ایسی میٹھی باتیں کرتا ہے کہ آپ کو ان کی باتیں اچھی لگتی ہے، اور قسمیں بھی اٹھاتا ہے کہ آپ سے محبت ہے لیکن اس کے آپ سے محبت نہیں ہے۔ زبان سے قسمیں اٹھاتا ہے کہ آپ سے محبت ہے لیکن دل میں محبت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ شخص جو ہے اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا رہا ہے، کیونکہ دل کا راز کا جاننے والا اللہ ہے، اور ہے بھی سخت جھگڑالو، جھگڑ مار ہے، اور جب آپ سے پھر جاتا ہے تو فساد کرتا ہے زمین میں اور ہلاک کرتا ہے نسل اور فصل کو، اور ایسے شخص کے ساتھ اللہ محبت نہیں کرتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ سے تو یہ غرور، تکبر، گناہ کے اوپر اٹ جاتے ہیں، تو اس کو یہ غرور، یہ گناہ پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے۔ تو اس شخص کا، بدبخت آدمی کا ذکر اللہ نے کیا۔ اب نیک شخص کا ذکر آج کی بیان میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے لوگ برے نہیں ہیں، جیسے کہ کچھ لوگوں میں کچھ منافق ہے، ظاہری طور پر دوستی کے دعوے دار ہیں، اپنی دوستی کو ظاہر کر رہا ہے لیکن دل میں دشمنی رکھتا ہے، اور ظاہراً آپ کو قسمیں اٹھاتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ سے میری محبت ہے، لیکن دل میں نفرت رکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں آج کی بیان میں، آج کی جو میں نے تلاوت کیا ہے کہ سارے لوگ اس طرح نہیں ہیں، بعض لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ اپنے آپ کو بیچتا ہے، اپنے آپ کو بیچتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، بعض لوگوں میں سے وہ ہے مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو بیچتا ہے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی تلاش ہے، اللہ کی رضا کی ان کو تلاش ہے تو اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، اپنے آپ کو بیچتا ہے کہ اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہو جائے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ شفقت کرنے والا ہے بندوں پر، اللہ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ آیت کس طرح نازل ہوئی؟ ایک صحابی ہے صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے، یہ روم کا رہنے والا ہے، مکے میں آیا تو مسلمان ہو گیا اور پھر یہی مکے میں رہنے لگا اور کاروبار شروع کیا۔ اللہ نے ان کے کاروبار میں بہت برکت دے دی، مالدار ہو گیا۔ لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اب اس نے بھی تیاری کی کہ میں بھی مکہ چھوڑ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤں، ہجرت کر رہا۔
جب اس نے ہجرت کا ارادہ کیا کافروں نے راستہ روک لیا، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے اور آپ کو بھی جانے نہیں دیں گے، اور آپ نے جو مال کمایا ہے وہ بھی ہم نہیں دیں گے۔ کیوں؟ آپ غیر ملکی تھے، روم کے رہنے والے تھے، یہاں آپ آ کر کے یہاں ہمارے علاقے میں تو نے کمایا ہے، لہٰذا یہ مال ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ تو کافروں نے اس کا راستہ روک لیا۔ تو صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ترکش سے، ترکش جو جس میں تیر ڈالتے ہیں، اور اس کو رکھ کر کے اور تیر نکال دیا اور کافروں سے کہا، پہلے زمانے میں تو تلوار اور تیروں کی لڑائی ہوتی تھی، ایک دوسرے کی باتیں سنتے تھے، آج کل تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، وہاں سے مار دیتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور اس نے کیا کہا کہ او لوگوں، آپ لوگ مجھے اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ میں بہت بڑا تیر انداز ہوں، اور میرا ایک تیر بھی غلط نہیں جاتا ہے، اور میرا ایک تیر غلط جاتا نہیں، جس کو میں نشانہ بناتا ہوں تو وہ ٹھکانے پہ لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اور میرے ساتھ تلوار بھی ہے، اللہ کی قسم جب تک میرے ترکش کے اندر جتنے بھی تیر ہے تو میرے قریب آ نہیں سکو گے، میں ایک ایک کو ماروں گا ایک ایک تیر سے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر تیر میرے ساتھ ختم ہو جائے تو تلوار ہے میرے ساتھ، میرے پاس تلوار بھی ہے، اور اس تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا، اور جب یہ تلوار ٹوٹ جائے پھر میں تمہارے حوالے، جو بھی تمہاری مرضی جو میرے ساتھ کرنا ہے تو کر لو۔ اگر یہ قبول کرو گے اور یا یہ قبول کرو گے، میں اپنا مال تمہیں بتا دیتا ہوں کہ فلان جگہ پہ میں نے مال کو رکھا ہے، جاؤ وہ میرے سارے مال تم لے لو، لیکن میرا راستہ چھوڑو، سارے مال تمہیں دیتا ہوں لیکن میرا راستہ نہیں روکو، مجھے چھوڑو کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں۔ سمجھ گئے؟ تو ان کافروں نے اس پر راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، بس وہ مال ہم لے لیں گے، چھوڑ دو اس کو، ورنہ ہمیں بھی صفائی کرے گا ہمارے بھی۔ تو وہ کافر لوگ اس پر راضی ہو گئے، اور ادھر سے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف، اور تقریباً 450 کلومیٹر ہے، ایسا نہیں 450 کلومیٹر، وہ بھی اونٹ پر سفر کرنا۔ آج کل تو گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں، 450 کلومیٹر اونٹ پر کتنے راتیں سفر کی ہے، اور سارے مال کو چھوڑ دیا، اور صرف اکیلا خود مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے روانہ ہو گیا۔ جیسے یہ روانہ ہو گیا، اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، یہ آیت وہی بھیج دیا، یہی آیات کہ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مال کو سارے قربان کر دیا، اور جان کو بھی، اپنی جان کی بازی بھی لگائی، جان کی بازی بھی لگائی۔ کس مقصد کے لیے؟ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور اللہ جو ہے اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے۔ تو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ نے صحابہ کو یہ بتا دیا کہ صہیب بن سنان آ رہا ہے، اور اپنے مال سارے چھوڑ کر کے کافروں کو اپنی جان کی بھی بازی لگائی ہے۔ اور یہ پہنچے نہیں تھے تو حضرت عمر فاروق اور بڑے بڑے صحابہ کرام باہر، مدینے سے باہر نکلتے تھے ان کے استقبال کے لیے، ان کے استقبال کے لیے کہ صہیب بن سنان آ رہا ہے۔ اور صہیب بن سنان جب پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربح ابو یحییٰ، او ابو یحییٰ، تو نے نفع بخش تجارت کیا، تو نے نفع بخش تجارت کیا، تو نے ایسی تجارت کیا کہ اس تجارت کے اندر کیا ہے؟ نفع ہی نفع ہے۔ اور وہ تجارت کیا ہے؟ اپنی جان کی بھی بازی لگائے اور اپنے مال کو بھی لگائے، کس مقصد کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ تو اللہ اتنا خوش ہو گیا۔ تو یہ آیات اس کے بارے میں ہے، اور جو بھی اس طرح کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ رب العزت اس پر مہربانی فرما دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا من الناس، لوگوں میں سے من وہ ہے یشری، جو بیچتا ہے نفسہ، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ یہ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے نفس کو بیچتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے اور کوئی لیتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غلام محمد، نیند آ رہی ہے؟ ہاں، اس کو تجارت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تجارت۔ کوئی بیچتا ہے، کوئی لیتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے، کوئی لیتا ہے، تو اس کو تجارت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے 28واں پارہ سورۃ الصف آیت نمبر 10 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، کیا بتلاؤں تم کو تجارت، کیا نہ بتلاؤں تم کو تجارت؟
کون فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایسی تجارت لوگ تجارت کرتے ہیں کہ مجھے مال ملے، نفع ملے، میرے لیے سکون ہو جائے، دنیا میں سکون ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتلاؤں؟ ایسی تجارت ہے کہ اگر وہ تجارت تم کرو گے تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت تمہیں بچائے گی جہنم کی دردناک عذابوں سے۔ ایسی تجارت، اور وہ تجارت کیا ہے جو جہنم کے عذاب سے بچانے والی ہے؟ اللہ نے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ گے اللہ اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم جہاد کرو گے اللہ کے راستے میں۔ تم جہاد کرو گے اللہ کے راستوں میں، اللہ کے راستے میں، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ اکبر، جہاد کرو گے اللہ کے راستے میں، بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں کے ساتھ، یعنی جان مال اللہ کے راستے میں لگاؤ گے، یہ بہترین تجارت ہے۔ یہ تجارت تمہیں جہنم کے عذاب سے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، ذالکم خیر لکم، یہ جب یہ کام جو اللہ نے ذکر کیے ہیں یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ تجارت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تم تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ گے اللہ اور اس کے رسول پر۔ نمبر 2 وتجاہدون فی سبیل اللہ، تم جہاد کرو گے کس میں؟ تم جہاد کرو گے کس میں؟ فی سبیل اللہ، کس میں؟ اور قرآن میں جہاں فی سبیل اللہ آ جائے وہاں سے مراد مجاہدین، جہاد کا راستہ ہے۔ کیا مراد ہے؟ جہاد۔ فی سبیل اللہ سے مراد قرآن اور حدیث میں اکثر اس کی مصداق ہوتے ہیں جہاد مصداق ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے ہے، کہتے ہیں نکلو بھائی اللہ کے راستے میں نکلو، تبلیغ بھائی کہتے ہیں نا اللہ کے راستے میں نکلا، تو فی سبیل قرآن میں جو ہے اس کا مصداق وہ کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اللہ نے فرمایا تجاہدون فی سبیل اللہ، تم جہاد کرو گے اللہ کے راستے میں، باموالکم وانفسکم، مال بھی لگاؤ گے اللہ کے راستے میں اور جان بھی لگاؤ گے، جان مال دونوں لگاؤ گے، یہ تجارت ہے، جان مال لگاؤ گے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ تو جب یہ تجارت کرو گے تو یغفر لکم ذنوبکم، جب تم یہ تجارت کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ داخل کرے گا تم کو جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہے ہیں، جن کے نیچے ایسے باغات میں اللہ ایسے جنتوں میں تمہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہے ہیں۔ اور نہریں کس چیز کی ہے؟ نہریں کس چیز کی ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ محمد میں فرمایا ہے مثل الجنت التي وعد المتقون، 26واں پارہ آیت نمبر 15، اللہ فرماتے ہیں مثال اس جنت کی جو وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں سے، متقیوں سے، فیہا، ان جنت کے اندر، انہار، نہریں ہیں، انہار نہریں ہیں، جیسے یہ نہر پولیری نہر ہے، آگے اس کے بعد کون سا ہے؟ بنجاری ہے، پھر یہ نہریں ہیں، مختلف قسم کے نہریں ہیں۔ اللہ نے فرمایا جنت کے اندر بھی نہریں ہیں، فیہا انہار، اس کے اندر نہریں ہیں، من ماء غیر آسن، پانی سے جو بدبودار نہیں ہے، صاف ستھرا پانی، صاف، ہم فلٹر میں بیٹھے ہیں، صاف پانی دیا ابھی ہمارے مشین دیکھو فلٹر کے اندر ہے صاف پانی، اللہ اکبر، اور کہاں ہے؟ اور میں فلٹر میں پیشیما ہوں، گھر میں وہ پٹکے لے کے جاتا ہوں پانی کو صاف کرنے کے لیے، پینے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا جب یہ جہاد کرو گے اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، اور اس جنت کے اندر نہریں ہیں، من ماء غیر آسن، پانی سے غیر بدبودار، صاف ستھرا پانی، ان کی نہریں ہوں گے، ان کے نہریں یاد رکھنا، ایک قسم کی نہریں تو کس کے ہیں؟ ایک نہر نہیں، پانی کے نہریں ہوں گے، پانی کے نہریں ہوں گے۔ انہار جب ہے نہر، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور نہریں ہوں گے دودھ سے، لم یتغیر طعمہ، جن کا ذائقہ کوئی خراب نہیں ہوا ہو، صاف ستھرا دودھ۔ آج کل ایک کلو دودھ بہت مشکل صاف ملتا ہے، ہاں تو ملتا ہے، آپ کو ملتا ہوگا، اللہ اکبر۔ وہاں نہریں صاف ستھرے دودھ کے نہریں ہوں گے، کتنے قسم کے ہوں گے؟ 2، پانی کے اور دودھ کے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شراب کے نہریں ہوں گے، شراب کے نہریں۔ ایک تو یہ اس دنیا کی شراب ہے، اس میں بدبو بھی ہوتی ہے، نشہ بھی ہے،
نشہ بھی ہے اور پینے سے منہ سے بدبو بھی آتی ہے، سر میں چکر بھی آتا ہے، کبھی کبھی اس کا پیشاب بھی نکل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا ہے۔ لیکن وہاں جنت کی جو اندر کے اندر وہاں شراب کی جو نوعیت ہے، اللہ نے فرمایا لذۃ للشاربین، پینے والوں کو مزہ دے دے، جتنا پیے گا اور بھی مزہ۔ یہ 3 قسم کے چھوٹے قسم کے وانہار من عسل مصفا، اور نہریں ہیں شہد کے، صاف ستھرے شہد کے، صاف ستھرے شہد کی، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے اس جنت کے اندر ہر قسم کے میوے ہیں، ہر قسم کے ہر قسم کے میوے ہیں۔ کون سی قسم ہے؟ ہم تو انگور ہے، سیب ہے، انار ہے، امرود ہے، مالٹا ہے، منہ میں پانی آ رہا ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہر قسم کے میوے ہیں۔ کون سی قسم کے میوے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں جانتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، جنت کے اندر جو میں نے جنتی کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہے وہ دنیا کی آنکھوں نے نہیں دیکھی ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی جانتا بھی نہیں کہ اللہ نے کیسے نعمتیں جنتی کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے، سمجھ گئے؟ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا تجارت، ان کو اللہ نے تجارت فرمایا۔ تجارت کیا ہے؟ کہ جان مال بیچے گئے، جان مال اللہ کے راستے میں لگائے۔ اور ہمارے اپنے سبق میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ اشتری، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اپنے سبق میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے وہ ہے جو بیچتا ہے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رضا کی تلاش میں۔ اور سورہ صف میں اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتلاؤں تجارت جن کو تم کرو گے تم کو جہنم کی دردناک عذاب سے نجات دے گی وہ تجارت۔ اور وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو منڈی میں جاؤ، سیب لگ گئے، ایک سیب بیچنے والا ہے، دوسرا لینے والا ہے، انگور بیچنے والا ہے، دوسرا لینے والا ہے، منڈی میں انار بیچنے والا ہے، دوسرا لینے والا ہے، بیچنے والا لینے والا وہ تو معلوم ہے دونوں طرف سے انسان ہے، سمجھ گئے؟ تو جو شخص اپنے جان مال بیچتا ہے اس کا خریدنے والا کون ہے؟ خریدنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت خریدنے والا کے بارے میں اللہ نے سورہ توبہ 11واں سپارہ آیت نمبر 111 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جو لوگ اپنی جان مال بیچتا ہے اللہ نے فرمایا خریدار میں ہوں، لینے والا میں ہوں۔ اللہ اکبر، لینے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جو شخص جان مال لگاتا ہے اللہ کے راستے میں بیچتا ہے اللہ نے فرمایا اس کا لینے والا میں ہوں۔ قیمت کیا ہے؟ حاجی صاحب بیچتا ہے، دوسرا قیمت دیتا ہے کہ یہ اتنا رقم ہے، اللہ نے فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، قیمت ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ ہم نے نصیب کرے۔ ابھی تو کہتے ہو تلوار اٹھاتے ہو، یہ تلواروں کے لیے ہے، تلوار ہے، کلاشین ہے، اسلحہ ہے۔ آج ہمارے مومن مسلمانوں پر اور مومن عورتوں کے اوپر کیا حالتیں ہیں، ظالم کافر لوگ ان کے اپنے گھروں کے اندر ان کی عزتیں لوٹتے ہیں، ان کو جلا رہے ہیں، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، معصوم بچوں کو۔ کس کی وجہ سے کہ یہ کیوں مومن مسلمان ہے، اس نے کیوں ایمان لایا ہے، اس وجہ سے۔ اور ہم سب اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں اور خاموش بھی بیٹھے ہیں اور صرف اس کے لیے دعا بھی نہیں کرتے ہیں، یہ ہماری ایمان، اور پھر دعوے کرتے ہیں اللہ ہمیں جنت دے دے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جہاد اتنا عظیم عمل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 27 مرتبہ خود بنفس خود شریک ہو چکے ہیں۔ کتنا مرتبہ؟ 27 جنگوں میں رسول اللہ 27 مقامات پر خود شریک ہو چکے ہیں۔ کس کے لیے؟ جہاد کے لیے، جہاد راستے میں، اللہ کے راستے میں۔ تو دوستو بزرگوں، ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور کافر لوگ وہاں تیزی کے ساتھ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ادھر سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈال بنے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور کافر تیر مار رہے ہیں رسول اللہ کو، اور ادھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हैं, काफिरों को मार रहे हैं, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से खड़े होकर के साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के क्या फरमाता है, दुनिया इससे पहले दुनिया की सारी दुनिया वाले जितने में मोमिन मुसलमान हैं सब ये कहते हैं कि मेरे माँ बाप रसूलुल्लाह पर कुर्बान, ऐसे ना हम सबके सहाबा आते थे कि या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, फिदा का उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो ए अल्लाह के रसूल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जिहाद में खड़े हैं, मुजाहिद साद है, साद रज़ी अल्लाह अन्हु तीर फेंकता है, रसूलुल्लाह क्या फरमाता है, ओ साद मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, मरते जाओ। रसूलुल्लाह अपने माँ बाप को कुर्बान कर रहा है, किस पर? साद रज़ी अल्लाह। साद कौन सा अमल कर रहा है? नमाज पढ़ने। रसूलुल्लाह ने नमाज ही के लिए नहीं फरमाया कि मेरे माँ बाप तुझ पर, पहले सब में तूने 5 वक्त की नमाज में शिरकत की, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, रोजे रखते हो, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। समझ गया? नमाज के लिए, नमाजी के लिए नहीं, रोजे रखने के लिए नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माँ बाप जब कुर्बान जिसको कहा है वो किसको कहा है? मुजाहिद को कहा है, जिहाद करने वाले। जिहाद इतना अजीम अमल है, अगर जिहाद को छोड़ोगे तो ख्वार और ज़लील हो जाओगे, बुज़दिल हो जाओगे और काफिर हावी हो जाएगा और काफिर ज़ोरावर हो जाएगा और आकर के तुम्हें घरों में मरेगा। आजकल जो हमारी मसाजिद महफूज है, हमारे मदारिस महफूज है, हमारे घरों के अंदर हमारी बेटियां, हमारी बहनें और हमारी औरतें जो महफूज है, ये जिहाद की अजीम अमल, मुजाहिदीन के अजीम अमल की वजह से। तो दोस्तों अगर ये मुजाहिदीन ना होते तो आज हमारे मसाजिद में महफूज ना होते, ये उनकी बरकत है। और ना हो तो कम से कम उसकी दुआ तो करें, दुआ हम करेंगे इंशाअल्लाह। शिरकत तो वैसे गुलमोहन नहीं करता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा, बेशक अल्लाह ने खरीद लिया, मिनल मुअमिनीना, मुअमिनों से, अनफुसहुम व अमवालहुम, उनकी जानों को, उनको मालों को, बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि बेशक उनके लिए जन्नत है, जन्नत है। अल्लाह ने क्या फरमाया, अमल कौन से करता है, युकातिलून फी सबीलिल्लाह, लड़ते हैं अल्लाह के रास्ते में, फयक़तुलून व युक़तलून, औरों को कत्ल करते हैं, खुद भी कत्ल हो जाते हैं, औरों को कत्ल करते हैं और खुद भी कत्ल हो जाते हैं। वादन अलैहि, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो माल जान अल्लाह के रास्ते में लगाता है, खरीदार अल्लाह है, अल्लाह खुद खरीद लेता है, उनको जन्नत देता है। अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरा वादा सिर्फ कुरान में नहीं है, ये मेरा ये वादा सिर्फ कुरान में नहीं है, वादन अलैहि हक़्क़न, ये वादा है सच्चा, फित तौरात वल इंजील वल कुरान, तौरात इंजील और कुरान में मेरा ये वादा है, तौरात इंजील कुरान में ये वादा है। वमन औफा बिअहदिही, अल्लाह ने ये जो वादा किया है कि जो जान माल मेरे रास्ते में लगाएगा जिहाद में, मैं उसका खरीदार हूँ, मैं उनको जन्नत देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया मैंने तौरात में भी ये वादा किया है, इंजील में भी मैंने ये वादा किया है, कुरान में भी मेरा ये वादा है। वमन औफा बिअहदिही, अल्लाह से ज्यादा वादा को पूरा करने वाला कौन है? अल्लाह से वादा पूरा करने वाला कोई नहीं है। फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही, ओ मुजाहिदीन फस्तबशिरू, खुश हो जाओ, बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम, उस बै के साथ जो तुमने बै किया है, जो तुमने खरीद और फरोख्त किया है, उस पर तुम खुश हो जाओ। अल्लाह ने खुश हो जाओ, क्या खुश हो जाओ। और मैदानी जिहाद में मुजाहिद जितना खुश होता है और जिसको काफिर के जो गोली उस पर लगती है और ये दुनिया से जब रुखसत होता है उस टाइम जो उसको मज़ा आता है और नियामतों में उसको इतना मज़ा नहीं आता है। हदीस पाक के अंदर आता है, हदीस सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शहीदों से पूछेगा कि ओ मेरे बंदो, शहीदों से पूछेगा कि ओ मेरे बंदो क्या चाहते हो, किस चीज़ की ज़रूरत है कि मैं तुझमें दे दूँ? वो कहेंगे कि अल्लाह हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जितना हमारे वहम और ख्याल में नहीं था अल्लाह ने तो वो कुछ अता किया है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, मांगो मुझसे, मांगो और भी मांगो। मुजाहिदीन फिर कहते हैं कि अल्लाह हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह फिर पूछेगा नहीं मांगो, अल्लाह हमें ज़रूरत नहीं, अल्लाह नहीं मांगो मुझसे, मांगो, अल्लाह हमें ज़रूरत नहीं, अल्लाह फरमाते मांगो। मुजाहिदीन जब ये मालूम करेंगे कि अल्लाह बगैर मांगे क्या हमें छोड़ेगा नहीं, तो मुजाहिदीन क्या मांगेंगे? मुजाहिदीन ये मांगेंगे कि अल्लाह हम ये चाहते हैं कि हमारे रूहों को हमारे बदनों के अंदर, दुनिया वाले बदनों के अंदर वापस करो ताकि हम फिर जिहाद करें, फिर लड़ें। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, बस ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो मुजाहिदीन जन्नत के अंदर अल्लाह उनसे पूछेगा क्या चाहते हो, तो क्या जवाब देगा? अल्लाह हमारे रूहों को हमारे बदनों में वापस करो। तो उनकी रूहें उनकी बदनों के अंदर
نہیں تھی نا تبھی تو مجھے. اور آج کے مولوی کہتا ہے جو بندہ میت مردہ مر جاتا ہے ان کی روح واپس ان کی قبر میں آ جاتی ہے ان کی بدن میں. سمجھ گیا؟ آج کے مولوی یہ کہتا ہے. اب یہ صحیح حدیث ہے کہ مجاہدین یہی طلب کریں گے کہ اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے روحوں کو ہمارے بدنوں کے اندر واپس کرو تاکہ ہم پھر لڑے. اللہ فرماتے بس یہ نہیں ہوگا, یہ فیصلہ ہو چکا ہے بس. سمجھ گئے؟ اور آج کل کیا کہتے ہیں جو بندہ مر جاتا ہے تو تعاد روحه فی الجسد, ان کا روح واپس اس کی بدن میں آ جاتا ہے. تو بدن میں روح آ گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ مردہ ہو گیا, زندہ. اور قیامت کے دن اللہ کس کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ زندہ کس کو کرے گا؟ وہ تو پہلے سے زندہ ہے. پتہ نہیں کیسا قیامت کے دن اللہ خود نے فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. تم اس زندگی کو ختم کرنے کے بعد تم مر جاؤ گے, پھر قیامت کے دن اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. اور مولوی کہتا ہے کہ نہیں, جو مر جاتا ہے قبر میں چلا جاتا ہے پھر اس کی روح واپس آ جاتی ہے تو زندہ ہو گیا. تو زندہ کو تو قیامت کے دن اللہ زندہ کو زندہ کرے گا. اللہ اکبر. تو دوستو شکر کرو کہ الحمدللہ تمہارا واسطہ قرآن اور حدیث ہے. قرآن اور حدیث. آج کل کتنے فرقے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کے اندر 72 فرقے بنے, میرے امت میں 73 فرقے بنیں گے اور 72 فرقے سارے جہنمی ہیں, ایک جو ہے جنتی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جو جنتی ہے اس کی کیا نشانی ہے؟ کیا ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا وہ جنتی ہے, اس سے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم سے جو ہٹ کے چلے گا وہ جہنمی ہے. تو دوستو بزرگو, اللہ ہمیں سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع نصیب فرمائے اور صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا اور اب سنا اللہ اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے, یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.